حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وقال تعالی فمن شہد منکم الشہر فلیصم، وقال تعالی لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ وقال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قال اللہ تعالی کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وأنا اجزی بہ، وقال علیہ الصلاۃ والسلام من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم ہیں۔ چند سوالات کے جواب آج کے اس مجلس میں آپ کو بتانا ہے۔ میں آپ سب سے درخواست یہ کرنا چاہوں گا کہ بات کو توجہ سے سنیں، بلکہ آگے بڑھ کر سامنے بیٹھ کر سنیں، اور دوسروں کو بتانے کی نیت سے، خاص کر کے اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو بتانے کی نیت سے سنیں۔ رمضان المبارک برکت والا مہینہ آیا، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی بتایا، دنیا میں جتنے بھی مسلمان گھرانے ہیں سب میں رمضان آتا ہے، لیکن کون کتنا حاصل کرتا ہے اس میں فرق ہو جاتا ہے۔ کسی کے گھر میں رمضان آیا تو اس نے اپنے گھر میں رمضان کی رحمتیں برکتیں حاصل کی، کسی کے گھر میں رمضان آیا دوسرے مہینے کے آنے کی طرح آیا چلا گیا، کوئی ڈفرنٹ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ کسی کے گھر میں رمضان آتا ہے تو وہ اپنے پورے گھر والوں کی مغفرت کا سامان کر لیتا ہے، رمضان جاتے ہوئے گھر کے سارے لوگوں کے گناہوں کو لے کر چلا جاتا ہے۔ کسی کے گھر میں کوئی فرق نہیں پڑا، جیسا عام دنوں میں گناہ ہوتا رہا ویسے ہی گناہ ہوتا رہا، نہ توبہ نہ استغفار نہ مغفرت، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو لینے والے ہم کتنے ہیں، یہی اصل میٹر ہے۔ میں پہلے بھی بتاتا آیا ہوں، میں رمضان اللہ تعالیٰ جو دیتے ہیں اس امت کے لیے خاص ملنے والے تحفوں میں سے ایک تحفہ، بڑا ہی قیمتی تحفہ، بلینک چیک، 30 خالی چیک ہمارے ہاتھ میں دے دیے گئے، تمہاری اپنی ہمت کے حساب سے اس میں فل اپ کر لو گے۔ دن میں رمضان کے قدر کر کے کیا حاصل کرنا، رمضان کی راتوں میں عبادت کر کے کیا حاصل کرنا، ہمارے اوپر ڈیپینڈ۔ ہم وہ چیک کو خالی اللہ کے پاس ایسا واپس کر دیے تو اس سے بڑھ کر ناقدری کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی ناقدری کیا ہو سکتی ہے، بے وقوفی کیا ہو سکتی ہے۔ ہم کو حاصل کرنا ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ طے کر لیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کس کا نام اصل میں، انسان کیا، اس ڈھانچے کا نام کیا، اس ہڈی پوست چمڑا جو گوشت ہے نا، اس کا نام انسان کیا؟ اگر اس کا نام انسان ہے تو پھر انسان کا ایک ساری مخلوق میں افضل ہے، انسان سے بھی بڑھ کر یہ جو اس کا جسم ڈھانچہ ہے، اس سے بھی بڑھ کر پہاڑ، اس سے بھی بڑھ کر سمندر، اس سے بھی بڑھ کر درخت، اس سے بڑھ کر یہ دیوار، عمارتیں، یہ ساری چیزیں تو اس میں انسان سے بھی بڑھ کر ہیں، مضبوطی میں، جسامت میں، حجم میں، سب انسان سے بڑھ کر۔ تو انسان نام صرف اس گوشت پوست کا، ہڈی گوشت کا نام نہیں، انسان اس روحانیت کا نام ہے، انسان اس نفسانیت کا نام ہے، اس اسپرٹ اور طاقت کا نام ہے، جس کی وجہ سے سارے فرشتوں کو حکم دیا گیا اسجدوا لآدم، آدم جو انسان، اس کو سجدہ کرو، بلکہ سارے فرشتوں کو جو حکم دیا گیا وہ کوئی اور خاص چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو مسجد الملائکہ بنایا گیا، یعنی فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم کو، انسان کو سجدہ کرو۔ انسان اس طاقت کا، اس اسپرٹ کا نام ہے جس اسپرٹ کے اندر اللہ کی بندگی کی وجہ سے اضافہ ہوگا، بڑھوتری آئے گی۔ کس قدر ہم اس روحانی طاقت کے اندر محنت کر کے اسے بڑھاتے ہیں کہ اتنا ہی ہم اشرف المخلوقات بنتے ہیں، وہ نہیں تو سمجھنا باقی ساری چیزوں سے حقیر اور ذلیل ہیں ہمیں، بلکہ
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، انسان کو اللہ نے فوق پر جو شرافت، کرامت، عزت جو اللہ نے عطا کی وہ کسی خاص چیز کی وجہ سے۔ دیکھو عبادتیں ہیں نا ہمارے پاس، بعض عبادتیں ایسی ہیں جو صرف زبان سے ہوتی ہیں، جیسے ابھی میں بات کر رہا ہوں ایسا ہماری زبان چلائیں گے، ہم ذکر کرتے ہیں ہماری زبان چلے گی، تلاوت کرتے ہیں ہماری زبان چلے گی۔ بعض لوگ تلاوت کا مطلب صرف دل میں سوچ لینا سمجھ کر رکھیں، دل میں سوچنے کا نام تلاوت نہیں۔ آپ ذرا درست کر لیں گے، اس لیے بولتا ہوں میں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو پڑھنا، ہماری زبان حرکت کرنا، ہماری آواز کم سے کم بہت دھیمی انداز میں ہم کو سنائی دینا، اس کا نام ہے قرات، تلاوت۔ مائنڈ میں سوچ لینے کا نہیں۔ قل هو اللہ احد ہے، یہ سورہ ہم نا ذہن میں یاد ہے، وہ کھڑے ہو کر خالی سوچ لیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا نام نہیں ہے قرات۔ قرات کا مطلب زبان چلانا ہے، حرکت کرنا ہے۔ تو ہم تلاوت کرتے زبان سے، استغفار کرتے، توبہ استغفار اللہ سے کرتے زبان سے، دعائیں کرتے اللہ سے۔ یہ 100 عبادتیں ایسی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بڑھا دیتے تھے، بہت زیادہ کرتے تھے، ابھی جو میں بولے نا یہ سب، مگر ان سب کا کنیکشن زبان سے ہے، خالی زبان۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں ان کا کنیکشن مال سے ہے، انسان اپنے مال کو خرچ کرنا، زکوٰۃ ہے، صدقہ فطر ہے، نفلی صدقات ہیں، یہ سب اس میں انسان اپنے مال کو خرچ کرنا پڑتا۔ بعض عبادتیں ایسی ہیں انسان کو اپنے جسم سے وہ کام کرنا پڑتا، جسم سے، اپنے جسم فزیکلی وہ کام انہیں کرتا ہے تو اس کی روحانیت میں بڑھوتری آئے گی، اضافہ ہوگا۔ جیسے ہماری نماز ہے، جیسے ہمارا روزہ بھی ہے۔ روزہ کیا کام کرنے کا، نہیں کرنے کا، دونوں کا نام۔ صبح صادق سے لے کر غروب تک نیت کے ساتھ جو رکتے نا، اس کا نام روزہ۔ کھانے سے رکنا، نہیں کرنے کا کام، کھانا نہیں، کھانے سے رک جانا، پینے سے رک جانا، اپنی شہوات جائز جگہ میں اپنی بیوی سے اپنی جائز خواہش پوری کرنے سے رکے رہنا، یہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ۔ کیا خالی یہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام روزہ کیا بولے تو نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، تو بولتے ہیں کہ انسان کے اوپر جو اللہ روزے کو فرض کرے ہیں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس سے پہلے کی امتوں میں بھی روزہ تھا، اس سے پہلے کی امتوں میں بھی نمازیں تھیں، لیکن ڈیفرنٹ انداز میں، فرق، بہت بڑا فرق۔ تو سب سے زبردست روزہ بولے تو جو امت محمدیہ کو دیا گیا نا، یہ بڑی کامل عبادت، خیر وہ تشریح میں نہیں جانا چاہتا میں۔ روزہ اس امت کو جو عطا ہے نا، اس روزے کی وجہ سے اللہ ایک چیز ہم کو، مجھے اور آپ کو دینا چاہتے ہیں، وہ ہمیں لینے والے بن جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے جو خالی کھانے سے، پینے سے، شہوت کو پوری کرنے سے رکو ہے، باقی کون سا کام بھی انہیں نہیں کرتا۔ ایسا ایک آدمی کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں بھائی سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے اوپر احسان کر دیا سکا، صبح سے حضرت کمپنی، کام، محنت، دھوپ، گرمی، روزے سے ہوں نہیں کیا اللہ کے اوپر ہمیں کیا بھی احسان کرتے نہیں۔ اللہ روزہ رکھنے کی ہمیں توفیق دے دیا، یہ بہت بڑا اللہ کا ہم پر احسان۔ کوئی آدمی کسی سی ایم کا، پی ایم کا خدمت کرنے والا بن گیا، اسے وہ پوسٹنگ میں انہیں رکھ لیا، پی اے بنا کر رکھ لیا، انہیں خوش ہو جانا، انہیں یہ سمجھنا نہیں پی ایم کے اوپر میرا کتنا احسان ہے، میں اس کی خدمت کرتا ہوں۔ تو نہیں تو لاکھوں کے آدمیاں تھے، اسے تجھے اپائنٹ کر لیا، تجھے انہیں فکس کر لیا، اس کا احسان تیرے اوپر ہے، سمجھ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے فارسی اشعار میں بولتے ہیں، اس کا خلاصہ میں آپ کو سمجھایا میں۔ اللہ کا احسان ہم پر کہ اللہ تراویح پڑھنے کی توفیق دے دیا، یہ ذہن میں رہنا ہے۔ لوگ کیا سمجھ جاتے گرمی کیسی، یہ کیسا، وہ کیسا، ہمیں روزہ رکھ دیے تو کیا اس رمضان کے اندر کتنے بڑے اپنے آپ کو اللہ کی خوش نصیبی سے، نصیبے سے محروم کرنے والے لوگ، کتنے بڑے بے وقوف لوگ بھی ایسے ہیں جو معمولی بات پر کسی سے پوچھتے نہیں۔ اصل میں بڑی پریشانی ہے، لوگ پوچھتے، میرے پاس صبح سے شام تک سوالات آتے رہتے۔ پوچھنا، میں یہ بولنا چاہتا ہوں، میں بڑی بالکل بیسک باتیں بھی معلوم نہیں، خیر معلوم نہیں سو کیا بھی عیب بولتا نہیں ہوں میں، پوچھ لینا، پوچھے بغیر ڈیسائیڈ کرنے کا۔ عورتوں میں بہت زیادہ اپنے شوہر کو مسئلہ بولنے کا، نہیں ایسا اچھا، انہوں بھی کہا کہ ہماری بیوی مفتی بڑی اگر کو سمجھ لو، انہیں کیا بولے کہ وہ بچوں کو، بالغ بچے رہتے ان کو ماں کا فتویٰ، نہیں تو کالج کو گرمی ہے نہیں کیا، تو کام کو جاتا گرمی ہے نہیں کیا، روزہ چھوڑ دے۔ روزہ چھوڑنے کی اجازت کہاں سے؟ روزہ رکھنا تو فرض ہی فرض۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بھی بولے، قرآن کے اندر بھی آیا ہے، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیا گیا، کمپلسری، آپشنل نہیں ہے، میں پہلے بھی بتایا میں۔ تو یہ روزے کے ذریعے سے جو چیز اللہ ہم کو دینا چاہتے ہیں وہ حاصل کرنے والے ہمیں بن جانا۔ بعض عبادتیں ہیں نا، میں جو بولتا تھا وہیں سے بات کرتا ہوں میں، بعض عبادتیں ایسی ہیں انسان کا جسم بھی، انسان کا مال بھی، دونوں انوالو ہو جاتا۔ جیسے حج کی عبادت ہے،
حج کی جو عبادت ہے، اس عبادت میں انسان فزیکلی بھی نماز پڑھتے نا، ویسا فزیکلی بھی انوالو ہونا اور اس کے پیسے کو بھی انہیں شامل کرنا، دونوں ملا کر کرنے کی عبادت۔ روزہ ایک عبادت ہے، تو روزے کے اندر جو روحانیت ہے وہ میں حاصل کرنا، رمضان کے اندر جو برکتیں اللہ مجھے دینا چاہتے ہیں اللہ آلریڈی رکھے ہیں، اللہ کے خزانے میں کیا بھی کم نہیں، تمہیں میں پورے کے پورے 100% رمضان کے دن کی راتوں کی قدر کر کے ساری رحمت مغفرت ہمیں لے لیے، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کیا بھی کم نہیں، دینے والا ہم نے رحمت برکت مغفرت دینے کے واسطے رمضان ہم نے دیا ہے، رمضان ہم کو دیا، ہم نے رمضان میں زندہ رکھا، ہم نے دینا چاہتا ہے، اللہ نوازنا چاہتا۔ اب سوچ لو ایک سیکنڈ کے لیے کتنے خوش نصیب ہمیں، پراؤڈ فیل کر لینا، یہ رمضان اللہ ہم نے دیا، زندہ رکھا ہے، تندرستی دیا، صحت سلامتی دیا۔ مجھے اس وقت وہ واقعہ یاد آتا، حجاج بن یوسف ہے نا، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا جا رہا تھا، جاتے جاتے راستے میں، تاریخ کی کتابوں میں لکھتے ہیں جاتے جاتے بڑا ظالم بادشاہ انہیں گزریا، جاتے جاتے راستے میں انہیں ایک جگہ رکتا، مکہ مدینے کے بیچ میں ایک جگہ رک کر ناشتے کا ٹائم ہو گیا، اپنے خادموں کو بولتا ہے کہ ناشتہ حاضر کرو، لاؤ ناشتہ ہو، وہ ان کے خادمہ ریڈی کرتے ہیں، تیار کر کے ناشتہ حاضر کرنے والے ہیں، وہ ٹائم میں انہیں بولتا لوکل کسی آدمی کو، یہاں یہ علاقہ کا ایریا کا کوئی لوکل آدمی کو پکڑ کر لاؤ، اسے میں ناشتے میں بٹھا لیتا ہوں، اس کے پاس یہاں کی حالت دریافت کرنا، میں اس کے پاس یہاں کیسا ہے کیا ہے کیسا بولتے یہ پورا پوچھنا، میں اس کے پاس پکڑ لگاؤ کسی کو، وہ رہتے نا پورے کے پورے بھاگے فوراً۔ پہاڑ میں ایک آدمی ایک چادر کو بچھا کر اور ایک چادر کو اوڑھ کر سویا ہوا ہے، تو جا کو لاتا مارتے ہیں، پاؤں سے مارتے ہیں، کہیں اٹھ امیر بلاتے ہیں، بادشاہ بلاتے ہیں، وہ ذرا چڑھ جاتے ہیں نا بعض لوگ، تو بہت زیادہ کہ انہوں بادشاہ کا پکڑ کو لاتا مارنے کا بھی، یہ مارنے کا بھی، اٹھ رہی تو یہ بادشاہ بلاتے ہیں، آپ کو پکڑ کو کھینچ کر لے جاتے ہیں، انہیں کیسا اللہ کا ولی کر کو بھی معلوم نہیں، خیر پکڑ کو لے چلے گئے۔ حجاج بولیا کہتے اچھا تو یہاں والا کیا ہو، یہاں والا اچھا آ جا بیٹھ جا ناشتہ کر ہمارے ساتھ، انہیں کہتے نہیں نہیں میں روزے سے ہوں۔ تو حجاج ایک دم پریشان ہو گیا، تعجب حیران شاک ہو گیا، حیران ہو گیا، یہ گرمی خطرناک چلچلاتی دھوپ، ایسی گرمی، وہاں کی گرمی جاننے والے جانتے، یہاں ہماری گرمی کچھ ہمیں کیا کیا نہیں بول دیا، وہاں کی سخت ترین گرمی، وہ گرمی میں بولتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں، میں نفلی روزہ، آج ہم نے فرض روزہ، آپشن سب کیا بھی نہیں، کمپلسری رکھنا ہے سر، وہاں اس کے پاس آپشن تھا، ایسی گرمی میں کئی کو روزہ رکھنا اگر کو چھوڑے جاتا، نفل روزہ، لیکن روزے میں ہے۔ تو نے بولیا کہتے حجاج یہ گرمی میں روزہ کیا دیوانہ کیا تو، انہیں فوراً بولیا کہتے ایک گرمی کا ایک دن آنے والا ہے نہیں، وہ دن کی گرمی سے بچنے کے واسطے یہ گرمی میں روزہ ہوں، قیامت کی جو گرمی ہے وہ ہم کو سوچنا چاہیے، ہم کو ہمارے اپنے بچے بالغ بچے ان کے قبر کی راحت کی فکر ہمارے دل میں اگر ہے، ان کو جہنم سے بچانے کی فکر اگر ہمارے دل میں ہے، سچے ماں باپ ہمیں ہیں، سچے بھیا ہمیں ہیں، ہمارے اپنے چھوٹے بھائی کے اوپر محبت ہے، تو ہم ان کو روزہ رکھوائیں گے۔ روزہ چھوڑنے پر آمادہ کرنا، روزہ چھوڑ بول کے اسے انکریج کرنا، یہ رحم کی علامت نہیں، محبت کی علامت نہیں، اسے جہنم کے گھڑے میں ڈالنے تیار ہو گئے بول کے مطلب، اس کے پاس سوال ہوگا، فرض عبادتوں کے بارے میں سوال ہوگا، فرض نماز، فرض روزہ، ہر ایک کے بارے میں سوال ہوگا۔ اتنا آسان مسئلہ نہیں کہ مرضی ہے تو رکھ لے، نہیں تو چھوڑ، کیا کہ تو بھی کر لے تیری مرضی، ایسی گرمی ہے نا دیکھ بات تو تیری مرضی، ایسا چھوڑنے کی چیز نہیں ہے۔ میں ذرا صاف الفاظ میں بولنا چاہتا ہوں، میں خیر وہ واقعے کے اندر کیا، وہ آدمی بولے کہتے گرمی کا ایک دن، قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جب سوال ہوگا، اس دن کی گرمی سے بچنے کے لیے آج کے گرمی میں روزہ رکھا ہوں میں۔ حجاج بولیا کہتے ٹھیک آپ کھائیں گے، تو انہیں بولیا ہے نہیں وہ تو روزانہ آج چھوڑ دل با، آج نفل روزہ آج چھوڑ دل، صبح کو یہ روزہ رکھ لے تو آج میرے ساتھ بیٹھ جا۔ اچھا بادشاہ صبح تک میں زندہ رہتا ہوں بول کو تمہیں گارنٹی دوں، یہ روزہ صبح کچھ رکھ لے تو میں کون دے سکتے ہیں؟ بادشاہ فوراً بولے کہتے یہ تو اللہ کی قدرت میں ہے۔ میں کئی کو یہ واقعہ مجھے یاد آیا، سوچے شاید آپ کی برکت سے ایک بھی لیسن ہے ہمارے واسطے۔ آئندہ سال رمضان تک میں زندہ رہتا ہوں بول کے کیا گارنٹی، اس سال رمضان ہے، ہو سکتا ہے یہی میری زندگی کا آخری رمضان ہو، اس کے بعد میری زندگی میں رمضان پانے کی توفیق مجھے ملتی کہ نہیں، میں زندہ رہتا ہوں کہ نہیں معلوم نہیں، کس کو بھی معلوم نہیں ہم میں سے، ایسا ہے تو اس رمضان کو ناقدری سے کیسا میں گزار سکتا ہوں، اتنی ہمت کہاں سے مجھے، تو اس سال کے رمضان روزے رکھنا۔ خیر وہ نوجوان کیا بولیا، صبح تک کی گارنٹی تمہیں دی، صبح روزہ رکھ لیتے ہیں، یاد چھوڑ ڈالو تمہیں، نہیں وہ تو اللہ کی قدرت میں کیسا گارنٹی دے سکتا ہوں، تو پھر تو مجھے چھوڑ ڈالو، صبح تک زندہ رہنے کی کیا بھی گارنٹی نہیں، تو نہیں بادشاہ میں یہ ناشتہ ہے نا تجھے زندگی میں نہیں ملنے والا، ایسا زبردست ٹیسٹی ہے، ایسا زبردست ٹیسٹی ہے، ایسا زبردست ہے، سو یہ بات ادھر ادھر کی یاد آتی ہے، میں ایک ہی بات خود بول دیتا ہوں، میں
زبردست مزیدار زندگی میں تو نہیں کھاؤں گا. اسے فوراً میں نے بولیا کہتے نوجوان نا اس میں جو ٹیسٹی بولتا نا تو مزیدار لذیذ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اللہ جو صحت تندرستی دے کو رکھا ہے تجھے اس کی وجہ سے تجھے لگتا ہے سو اس کی لذت. وہ اللہ تجھے بیمار کر ڈالتا تو تیرے باورچی کی وجہ سے اس میں ٹیسٹ نہیں آیا. تیری تو بادشاہ ہے کر کبھی کبھی ٹیسٹ نہیں آ گیا. اللہ تجھے صحت دیا اس وجہ سے تجھے اس کی لذت تجھے معلوم ہوتی. وہی اللہ تجھے بیمار کر ڈالتا دنیا کی سب سے بڑی لذیذ ڈش بھی تجھے اس کی لذت نہیں معلوم ہوتی. میرے خیال میں آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اتنی آسانی کے ساتھ چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. دیکھو روزے کا مقصد کیا؟ روزے کی مصلحتیں تمہاری میری عقل کے حساب سے ہمیں ہزاروں کی بیان کرے جا. مصلحت روزہ رکھنے سے یہ بھی بینیفٹ ہے، یہ بھی بینیفٹ ہے، یہ بھی ہے کر کو ہزاروں ہمیں بولے جا. مقصد تو یہ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول بولے لعلکم تتقون، تقوی حاصل ہو جانا. تقوی ایک مہینہ کنٹینیو پورا رمضان اور روزہ رکھنے والے کو یہ جو تقوی ہے نا مقصد وہ حاصل ہو جائے گا ہو جائے گا. ایک دوا ایک آدمی لیتا ہے، یہ دوا اس کے اینٹی ایک چیز ہے، وہ کھائیں تو یہ دوا کام کریں گے نہیں بولے. ہمیں دوا بھی کھاتے ہیں وہ چیز بھی کھاتے ہیں، یہ دوا کام کرتی نہیں. تو پھر روزے کی غلطی نہیں ہے، رمضان کی غلطی نہیں ہے، غلطی میری اور آپ کی ہے. اللہ رسول روزے کا مقصد تقوی کر کے بولے ہیں. تقوی کا تو کیا معلوم میں کو سمجھاتا ہوں. دیکھو اللہ کا ڈر 24 گھنٹے ہر سیکنڈ ہمارے دل کے اندر رہنا. واقعات تو ہزاروں میں بول سکتا ہوں. بچوں کو مڈ ٹائم اسٹوریز کے نام میں تقوی کے کئی سارے واقعات میں بتا دیا ہوں اب تک. تقوی کیا ہر سیکنڈ. اچھا ایک ایگزامپل دیکھو نا، میں پہلے بھی بتایا بند کمرہ ہے، اے سی روم ہے، فریج ہے، اس میں ہر قسم کے کھانے کے مزیدار چیزیں، مزیدار شربتیں ساری کی ساری ہیں. ایک سیکنڈ کھا لے جاؤ انہیں، کھا کو دروازہ کھول کو منہ پوچھ کے لے گئے جا. سب بھی آدمیاں سمجھیں گے روزہ کر کو، لیکن نہیں کرتا. تمہیں میں کون بھی نہیں، بچہ چھوٹا بچہ بھی نہیں کرتا. کہیں کو نہیں کرتا، اس کے دل میں یہ خیال آتا اللہ دیکھتا ہے. تو روزے میں اکیلا بند کمرے میں یہ جو خیال آتا نا، یہ خیال پوری زندگی کے واسطے دینا اللہ چاہتے ہیں. اللہ دیکھتا ہے کر کو پوری زندگی میں آنا، پوری زندگی کا تقویٰ اللہ دینا چاہتے ہیں روزے کے ذریعے سے. ضرور آئے گا. وہ کب آئے گا معلوم؟ میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کے میں نمازاں پڑھیا بول گھنٹے ایک دو گھنٹے میں نماز کے اوپر نماز پڑھتا چھو، قرآن کھا کر بیٹھ کر تلاوت کرتا ہوں، خوب تلاوت کرتا ہوں. وہ دیکھ تمہیں مجھے نہیں بول سکتے حضرت متقی، حضرت تقوی والے، حضرت نہیں بول سکتے. مجھے عبادت گزار بولے جا، عبادت کرتے ہیں حضرت، نمازی حضرت، تلاوت کرنے والے حضرت، حضرت عابد ہیں بولے جا، عبادت گزار یہ بولے جا. متقی نہیں بول سکتے. متقی کب بولنا معلوم؟ میں اللہ کون سی چیزوں سے روک کو ہی کہ وہ سب چیزوں سے بچنا میں، ہر حرام چیزوں سے، ہر گناہ کی چیز سے، ہر شبہ کی چیز سے میں بچنا. میں بچتے ہوئے عبادت کرتا ہوں بولے تو تب سے میں بولے جا عبادت گزار متقی گئے. خالی عبادت کر لینے سے متقی نہیں ہو جاتے. متقی تقوی، وہ تقوی ارے اچھم کر کے بولیں گے نا اللہ کا ڈر، ہر سیکنڈ اللہ دیکھتا بولنے کا وہ ڈر دل کے اندر پیدا کرنا، یہ اصل مقصد. لوگوں کیا سمجھتے کیا، بلکہ بہت زیادہ گروپس کے اندر ایسے ویڈیو ایسے فوٹو فارورڈ کرتے رہتے. لوگ سمجھ کو رکھیں جیسا ہے. کئی سارے یوٹیوب کے اندر غیر ڈاکٹر ہیں یا کوئی دوسرے ماہر ہیں، اچھا یوٹیوب کے انفلوئنسر، جو وہ لوگ کیا بولتے ہیں انسان کا جسم، انسان کی جو باڈی ہے، اس کا یہ معدہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، روزہ رکھے تو یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ بینیفٹ سب وہ تمہاری میری ملاقات غیر مسلم سے ہوئی بولو نا. جب ہمیں بولے جا روزہ رکھے تو ہمارے جسم میں یہ فائدہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں المعدۃ ام الامراض، معدہ ہے نا ہمارا، یہ ساری بیماری ان کی جڑ. اسے میں کیسا رکھتا ہوں کہ اس کے حساب سے میں اسے ڈال کو اوور لوڈ کر لیا کر کو بولے تو بیماریاں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دنیا میں جتنے برتن ہی نہیں، برتنوں میں سب سے برا برتن جو بھرا جاتا، یہ برتن کو بھرے تو اچھی چیز ہے، لیکن یہ جو برتن ہے دیکھو ہمارا، اسے بھرے تو بری چیز، اوور لوڈ کرنا نہیں اسے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں بولتا تھا، اس کو اس کے ساتھ جوڑ لیتا ہوں میں. حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ روزہ ایمان والے کے لیے صرف کھانے پینے شہوات سے رکنے کا نہیں ہے، اس کی آنکھوں کا بھی روزہ ہے، اس کے کان کا بھی روزہ ہے، اس کی زبان کا بھی روزہ ہے. انہیں دن بھر انہیں اللہ کے منع کردہ چیزوں سے رکنا، یہ پورا کا پورا روزہ. قرآن میں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان کے بارے میں پوچھا جائے گا، کانوں کا بھی روزہ تھا کیا بول کے. پوری زندگی ان کانوں کو سننے کی طاقت کو جن چیزوں سے بچا کر رکھنا بچ کو تھا کیا. یہ زندگی بھر کا یہ روزہ، کان کا روزہ.
زبان سے کیا چیز اللہ منع کرے تھے کہ وہ چیز بولے نہیں سکا، رکو تھا کیا؟ دل دماغ میں غلیظ قسم کے خیالات، غلیظ چیزیں، دوسرے کو برباد کرنے، فنا کر دینے، دوسرے کے اوپر یہ کر دینا، وہ ایسا ہو جانا، انہیں ایسا ہو جانا، ایسی چیزوں سے بچ کو تھا کیا؟ اپنی آنکھوں کو حرام چیز دیکھنے سے بچا کو رکھا تھا کیا؟ باقاعدہ پوچھا جائے گا. بات تو لمبی ہو جاتی ہے، پھر بھی فائدے کی بات ہے کر کے میں بولتا ہوں. ایک زمانہ تھا نا، آپ کو معلوم ہمارا بچپن، یہ ایک زمانہ تھا جب ٹی وی رمضان کر کو آ گئے تو جلدی فوراً ٹی وی کو پردہ ڈال کر کی اٹھا سلاف میں کی رکھ ڈالتے. گھر میں اتنا تقویٰ تھا سو وہ لیول میں پرواہ نہیں، اللہ کا فضل. بعض گھرانوں میں بھی سچ رکھ لیتے تھے، نہیں خالی کرکٹ دیکھیں گے، خالی کرکٹ دیکھیں گے، نعوذ باللہ. ایسا تو بچپن میں ہمیں سنے ہیں، خالی کرکٹ نیوز کرتے، دوسرا سب کیا بھی نہیں گے. ٹھیک، بعض تو اٹھا کے رکھ دیں گے، وہی کنیکشن نکال کو اٹھا کر رکھ دیں گے. پھر ایک زمانہ آیا نہیں، کیبل کا جو ہے نا وہ کنیکشن نکال ڈالتے سو، یا ریچارج کرنے کا نہیں ہے. اب ہمارے زمانے میں یہ آ گیا چاہ گیا، شیطان ہمارے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں کیا عالم کیا دوسرے سب کے ہاتھوں میں ہے. اب بچنا ابھی ذرا چیلنج ہے. اس زمانے سے بھی زیادہ تقویٰ کا جو امتحان ہے نا ہمارے زمانے میں ابھی زیادہ ہو گیا. خالی بعض لوگ انٹرنیٹ ٹیگ ڈالنے سے رہ جاتے، نکو رمضان میں بچ کو رہنا، عبادت کرنا نہیں بولتے. بس کچھ نصیب لوگ یہ زمانے میں کچھ اللہ کے ولی کر کو بول رہے تھے. اس زمانے کے ولی کو 5 ٹائم جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھنے آ جاتے، روزہ رکھتے، گناہوں سے کتنا ہوتا ہے کہ بچ کو رہتے. اور یہ موبائل کی غلاظتوں سے وہ جو چیزیں ہیں نا، ننگا پن کی چیزیں، وہ ساری چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں. ان کو یہ زمانے میں ولی بول دیے جائے. ہمارے پاس ہم روزے کے ذریعے سے مقصد حاصل کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں. میں یہ اصل کانسیپٹ سمجھانا چاہتا ہوں. بعض کیا بولتے ہیں، روزہ کئی کو اللہ فرض کریں گے، سو نعوذ باللہ وہ زمانے سے بولتے ہیں، سو لوگ جاہل لوگ کئی کو روزہ آگا تو مالدار ان کو بھوک کا تو کیا معلوم ہوں دے، مالدار لوگوں کی بھوک کا تو کیا معلوم ہوں دے کر کو روزہ کیا، ہرگز نہیں. یہ تو سب کو بھی پورے کے اوپر روزہ فرض، غریبوں کے اوپر بھی روزہ فرض. اگر مقصد یہ رہتا اللہ خالی مالداروں کے اوپر روزہ فرض کر کو رہنا تھا، غریبوں کو روزہ نہیں فرض ہو کر رہنا تھا. حالانکہ غریب لوگوں پر بھی روزہ فرض ہے. معلوم ہوا یہ بھوک کا مزہ چکنا وہ تو سب کے واسطے ہے. سب آج مسلمانوں میں کیا کمی ہے بولو، کھانے کے چیزوں میں، گھر کے ڈیکوریشن کے چیزوں میں، ان چیزوں کے اندر کیا بھی کمی نہیں اللہ کے فضل سے. لیکن کہاں خرچ کرنا، کیسا خرچ کرنا، کیا صحیح کیا غلط، یہ فرق نہیں ہے. آج بہت بڑی غلطی. میں 2-3 باتیں سمجھا کر جلدی ختم کر لیتا ہوں بات کو. پہلی چیز کیا، سب سے بڑی چیز، ہم لوگ رمضان کی برکت کو حاصل کرنے میں پیچھے ہیں. اب یہ ہرگز مسئلہ مقصد نہیں ہو سکتا ہے کہ بھوک کا مزہ. دیکھو ایک طرف تو ہے یہ تعرف الاشیاء بازدادها، جب آدمی کھائے پیے بغیر رہے گا تو رزق کی قدر اسے سمجھ میں آئے گی. بھوک کا تو کیا بھی معلوم ہوا، پیٹ بھر کر رہنے کی کیا نعمت کر کو بھی سمجھ میں آئے گی. اور جب اس کی قدردانی، رزق کی قدردانی آتی، شکریہ کا جذبہ بھی دل کے اندر آئے گا. اور کیا روزے کا مقصد صحت تندرستی حاصل کرنا، کیا یعنی روزہ رکھے تو کچھ میں بولے نہیں یوٹیوب کے اندر ایسے یہ چیزیں شیئر کر کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو بھیج کر. دیکھو مسلمان بات کرنے کے وقت میں تقوی کی بات کچھ پیش کرنا. روزہ رکھنے کا مقصد تقوی ہے، تقوی حاصل کرنا ہے بالکل، یہ چیز نہیں بولنا. لوگ غلط سمجھ گئے ہیں. ورنہ اللہ کیا کر رہنا تھا، خالی بیمار لوگوں پر روزہ فرض، صحت مند ہیں گے تو ان کے اوپر روزہ فرض نہیں. آلریڈی تمہیں فٹنس نہیں کر، صحت مند لوگوں پر روزہ فرض رکھے ان شاء اللہ. معلوم ہے صحت تندرست ہے. یہ غیر مسلم سے بات کرتے نہیں، میں بولے نا ان کے پاس بولو روزہ رکھے تو صحت ملتی، روزہ رکھے تو یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے. آج ہماری غلطی کیا کرتے بولے تو زیادہ کھانا، زیادہ سونا، یہ 2 چیزوں کو روزے کا مین چیز بنا کر رکھ لیا ہمیں. ایسا سمجھنا ان پرندہ ایک ہے، 2 پر ہیں، 2 پر میں 2 پتھر بن کو چھوڑ ڈالیں. اب اڑ کر کے بولے تو کہاں سے اڑے گا، کتنا چھوڑے گا وہ. ویسا میں اور آپ کو روزے کا مقصد رمضان کی روحانیت کو حاصل کرنے میں فیل ہوتے جا رہے ہیں. یا ایسا بولو 2 پیر میں بڑے پتھر بندر کو بھاگ کو جاؤ گا تو بھاگ کو چلنے بھی مشکل. اب روزے کا صحیح مقصد ہی وہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں سونا چسل، کھانا چسل کر کو سمجھ گیا. میں کم کھانا کر کو بولتا نہیں ہوں. میں تمہاری اپنی طاقت کام کے اعتبار سے دیکھ کر تمہیں کھائے جا، لیکن اوور نہیں ہے. روزے کا مقصد اصل میں تقویٰ، روزے کا مقصد اصل میں تقویٰ. اس پورے جسم سے، انسان کے پورے جسم کا روزہ ہے، پوری زندگی کا تقویٰ ہے. یہ چیز اس روزے کے ذریعے سے ہم کو حاصل کرنا. کہنے کی باتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جتنی بھی آج میرے سامنے آپ کے سامنے بات جو آ گئی نا، میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر بات کرو، یہ سب ڈسکس کرو. ورنہ کیا ہو جائے گا، ہوتے کیا ہو جائے گا، ہمارے اپنے مائنڈ سے ہمیں ایک چیز کو ریزن کر کو سیٹ کر رکھو. کل کے دن کیا ہو جائے گا، وہ حاصل نہیں ہوا تو روزہ رکھ کو بھی وہ نہیں ہوا نا، اللہ بولے کیا وہ حاصل ہوگا. بالکل
ہمیں خود اپنے مائنڈ سے ایک چیز سیٹ کر کو یوٹیوب میں آئے اس چیز کو سیٹ کر کو ہمیں بول ڈال کو وہ نہیں حاصل ہوا، روزہ رکھ کو بھی حاصل ہوا نہیں نا، وہ غلط ہو جائے گی بات. وہ اللہ رسول جو بولے ہیں تقویٰ، وہی تقویٰ اصل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رمضان کے دن رات ہر سیکنڈ کی قدردانی کہ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، رمضان کی کامل برکتوں کو حاصل کرنے والا ہم میں سے ہر ایک کو بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت نہیں پڑھے.